السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آج کے اپنے نیو ناول میں۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک لازمی کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، خبردار اگر میرے قریب آئے۔ وہ چیخی تھی لیکن ظالم انسان، اسے تو فرق ہی نہ پڑا تھا۔ طلاق دینے کے بعد ہی تو احساس ہوا ہے کہ تمہارے جیسا ہیرا مجھے کہیں اور نہیں ملے گا۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد کمینگی سے بولا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کا کزن تھا لیکن اس قدر گھٹیا ہوگا یہ اسے پتہ نہ تھا۔ گھٹیا لڑکی، یہ صلہ دیا تم نے میرے احسان کا۔ میں نے ترس کھا کر تم سے شادی کی اور تم کیا کہہ رہی تھی میری پیٹھ پیچھے؟ مجھے ہی دھوکہ دے رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی؟ تمہاری اتنی اوقات کہ تم میرے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکو۔ تمہارے جیسی لڑکیاں پاؤں کی جوتی ہوتی ہیں تو بہتر رہتی ہیں، اگر ان کو سر پر چڑھایا جائے تو وہ زیادہ سر چڑھنے لگ جاتی ہیں۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے تمہیں آزادی دی، لیکن اب مزید میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے غیر موجودگی میں اپنے عاشق سے ملتی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ زینب کے بالوں سے جکڑے ہوئے اس کے چہرے پر خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے دھاڑ رہا تھا اور وہ تکلیف سے اپنے بالوں پر ہاتھ رکھ کے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ پر نیل کے نشان موجود تھے جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی علی کے دیے ہوئے تھے، جو اس کا شوہر تھا۔ میں نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا، پلیز میری بات کا یقین کریں۔ آپ کا دوست جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتی چیختی اپنی بے گناہی کو ثابت کرتی رہی لیکن اس کا شوہر جانور بنا اس کو مارتا رہا۔ اسے اپنے دوست پر زیادہ بھروسہ تھا۔ اس نے جیسا کہا وہ مان رہا تھا کیونکہ وہ تو اس کے بچپن کا دوست تھا۔ بھلا وہ جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ لیکن کل کی آئی ہی لڑکی یہ تو جھوٹ بول سکتی تھی۔ تم میرے ایماندار دوست پر جھوٹ کا الزام لگا رہی ہو؟ ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ اپنی بے گناہی اس کے سر پر ڈال رہی ہو۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ وہ بس جانوروں کی طرح اسے مارتا جا رہا تھا، پیٹتا جا رہا تھا۔ جہاں اس کا ہاتھ لگتا وہ مارتا جا رہا تھا اور آخر میں اس نے اپنی بیلٹ نکالی اور مارنے لگا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو پھر کھڑا ہو کر گہرے سانس لینے لگا۔ وہ تو زمین پر بے جان سی پڑی تھی لیکن ابھی بھی علی کا غصہ ختم نہ ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے زینب کو بالوں سے دبوچا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، ماتھے پر بھی زخم کے نشان تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی جو اب ادموئی ہوئی پڑی تھی اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ حساب باقی ہے، علی نے اس کے چہرے پر قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے بالوں کو مزید کھینچا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی تکلیف سے کراہ پڑی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو اپنے کس عاشق کے پاس جاؤ گی۔ اس وقت علی کہیں سے بھی پڑھا لکھا انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بولی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک جاہل انسان ہو، بلکہ جاہل انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ بھی اس سے بہتر ہی ہوتا ہوگا۔ زینب نے بمشکل اپنی آنکھوں کو کھول کر اس کو دیکھا۔ میں تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کرتا ہوں، اس نے 3 بار کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا زینب کی آنکھیں حیرانگی کے مارے پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کیسے اس کی بنا بات سنے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا تھا؟ وہ کیسے اس کو طلاق دے سکتا تھا؟ نہیں، وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے طلاق دے چکا تھا لیکن ابھی تک اس نے اس کے بالوں کو دبوچا ہوا تھا۔ میری پیٹھ پیچھے جہاں تم نے میرے دوست پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اور بھی لوگوں سے بہت سارے رشتے ہوں گے، تو اب تم کسی کے پاس بھی جا سکتی ہو اور اب تم آزاد ہو۔ علی سے چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی زمین پر وہیں پڑی ہوئی تھی، دوپٹہ تو اس کا بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ غصے میں کیا کچھ کر گیا تھا اسے خود بھی ہوش نہ تھا، لیکن دوبارہ پھر اس نے ایک غلط نظر بھی اس کے وجود پر نہیں ڈالی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ پچھلی زمین پر پڑی سسک رہی وہ پیچھے زمین پر پڑی سسک رہی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ کیا قسمت میں بس رونا ہی لکھا گیا ہے۔ علی ایک مشہور بزنس مین تھا، اس کے ماں باپ باہر کنٹری میں رہتے تھے
وہ خوش جہاں پاکستان میں رہتا تھا اسے باہر کا ماحول اتنا خاص نہ لگتا تھا، اسی لیے 10 سال پہلے وہ پاکستان آ گیا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا کہ اس نے یہاں آ کر اپنے پاکستان والا بزنس سنبھالنا تھا، اور اس کی محنت سے ہی وہ بزنس اب ترقی کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ جب وہ پاکستان آیا تو اسے 8 سال تو بزنس کو مزید آگے لے جانے میں ہی لگ گئے تھے، اسے نہ اپنا ہوش رہا تھا نہ کسی اور کا، اور پھر اس کا بزنس بہتر ہو گیا، اور پھر اس نے ارد گرد نظر رکھنا بھی شروع کر دی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کی کزن بھی ہے جو اس کی ماں کی دور کی کزن کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں نے سرسری سا ایک بار اس کا ذکر اس کے سامنے کیا تھا، لیکن اس نے اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ جب اس لڑکی کا ماموں جاب کے سلسلے میں اس کے آفس آیا تو اس نے وہاں آ کر بتایا کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، تو اس وقت علی کو یاد آیا کہ اس کی ماں نے بھی تو ایک بار ذکر کیا تھا، اور اس کے ماموں نے بھی زینب کا حوالہ دیا اور بڑھا چڑھا کر بتایا کہ وہ بچی جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور تب سے اس نے ہی اس کو پالا ہے اپنی بیٹی بنا کر۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ زینب کے ماموں نے جب علی کو دیکھا تو لالچ میں اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے بیٹھے۔ وہ چاہتے تھے کہ علی کے ساتھ میل ملاپ ہو تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ علی جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے حامی بھر لی اور اس نے زینب کے ماموں کو ایک اچھی پوسٹ پر نوکری بھی دے دی، کیونکہ وہ بھی جو بھی تھا وہ اس کی ماں کے رشتہ دار تھے۔ اگلا ایک ہفتہ تو بزی ہی رہا۔ پھر ایک ہفتے بعد جب وہ فری ہوا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے زینب کے ماموں کے گھر جانا تھا، اس لیے وہ تیار ہو کر ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ چونکہ ان کا گھر چھوٹے سے محلے میں تھا اس لیے اس نے گلی کے باہر گاڑی روک دی تھی۔ وہ باہر نکلا تو اس نے بلو کلر کی شرٹ اور ساتھ بلیک کلر کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ اپنے آپ کوٹ آئی تھنک ہوگا، اپنے کوٹ کو، ہاں یہاں کوٹ لکھا ہوا ہے، میں تبھی دیکھ رہی ہوں یہ کیا ہے۔ اپنے کوٹ کو گاڑی میں رکھ کر وہ جا چکا تھا، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں چابی کو پکڑے وہ سنجیدگی سے آگے قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ 32 سال کا مرد کسی کا بھی خواب ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کو دیکھا اور اس پر پتہ نوٹ کیا ہوا تھا، گھر کو دیکھنے لگا، اور جس گھر کے بارے میں زینب کے ماموں نے بتایا تھا اس نے جا کر دروازہ نوک کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ دروازہ نوک کیے ابھی اسے تھوڑی دیر گزری ہی تھی جب زینب کے ماموں نے دروازہ کھولا۔ علی کو کھڑے دیکھ کر حیرانگی کے ساتھ اسے خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ تو جب ایک ہفتے تک نہ آیا وہ امید کھو بیٹھے تھے، لیکن وہ ان کے گھر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ماموں ان کو لے کر گھر کے اندر آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلا گیا۔ ماموں مامی نے اپنی ایک بیٹی تھی جو کہ 10 سال کی تھی، اور زینب 19 سال کی تھی۔ اب نئے مسٹیک آ گیا۔ زینب جب چھوٹی تھی تب ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی پر ترس کھا کر اس کے ماموں نے اس کو اپنے گھر پہ جگہ دے دی تھی، لیکن اس کی مامی نے ترس نہیں کھایا تھا۔ وہ جب چھوٹی سی تھی، جب اس کی عمر 10 سال تھی تو اس نے گھر کے سارے کام کروانا شروع کر دیے۔ ماموں کو کچھ لینا دینا تو تھا نہیں، وہ کہتی بھی تو کس سے کہتی، اور آہستہ آہستہ اس سے کام کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے پتہ چلتا گیا کہ وہ فری میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اگر اسے یہاں رہنا ہے، اس چھت کے نیچے رہنا ہے، تو اسے کام تو کرنا ہوگا۔ اسی لیے جو مامی کہتی وہ خاموشی کے ساتھ کرتی جاتی۔ جب وہ زیادہ تکلیف میں ہوتی تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو لیتی۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی تھی۔ ماموں نے اپنی بیگم کو آواز دی اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ مامی بھی علی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، اور انہوں نے اس وقت دل میں خواہش کی تھی کاش ان کی بیٹی تھوڑی بڑی ہوتی تو اس کی کسی بھی طرح شادی علی سے کروا دیتی۔ وہ امیر کبیر انسان تھا، ان کی تو قسمت ہی کھل جانی تھی، لیکن افسوس ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہی زینب ٹرے میں ڈرنک رکھے اندر داخل ہوئی تھی۔ زینب کو دیکھتے ہی علی سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، لیکن سب سے زیادہ جس بات نے اس سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ تھی سادگی۔ وہ سادگی میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھی۔ اگر سادگی میں اس قدر قیامت ڈھا رہی تھی تو وہ تیار ہو کر کیسی ہوتی؟ آگے وہ سوچ نہیں پایا تھا، اور اسی وقت علی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس نے ماموں کی طرف دیکھا۔ زینب سنجیدگی سے سلام کرنے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی۔ علی نے گلے کو کھنگارتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔
وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اس کے ماموں لالچی انسان ہیں، ان کو قابو کر سکتا ہے۔ اب آپ کے لیے آفر لے کر آیا ہوں، اگر آپ ابھی اسی وقت میرا نکاح زینب کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اسی وقت آپ کو 50 لاکھ کیش مل جائے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو جو آپ کی جاب ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ آفر دینے کے ساتھ ساتھ اس نے دھمکی دینا بھی ضروری سمجھا تھا۔ میاں بیوی اور دھیان سے اس کی بات سن رہے تھے، ان کی آنکھیں تو 50 لاکھ بھری حیرانگی سے پھیل گئی تھی۔ وہ لڑکی جس نے پورا گھر ان کا سنبھالا ہوا تھا، وہ ان کو اتنا فائدہ دے سکتی تھی، ان کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ مامی تو ماموں کے بولنے سے پہلے ہی ہاں کر دی تھی۔ نہیں بیٹا، اتنا اچھا رشتہ خود چل کے آیا ہے، ہم کیوں منع کریں گے؟ انکار کرنے کا تو بس فائدہ ہی نہیں، آپ مولوی صاحب کا انتظام کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مامی نے اپنی شور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ماموں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ علی نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے ماموں کی طرف دیکھا، جس نے جلدی سے یہ کہہ دیا، بالکل میری بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جلدی سے نکاح کا بندوبست کر لو، ابھی زینب سے بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ موبائل اٹھائے نکاح واہن کا انتظام کرنے لگا۔ دوسری جانب زینب جو کچن میں کھڑی ان سب کی باتوں سے انجان کام کر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کچن میں اس کے ماموں آئے اور انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ زینب، تم جانتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کے بعد تمہاری مامی نے تمہیں ماں باپ بن کر پالا ہے، تو آج ہم نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی، اس کے ماموں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کھڑی اندر ہی اندر ہنس رہی تھی، وہ جانتی تھی انہوں نے اسے یہاں پر اپنے مطلب کے لیے ہی رکھا ہوا تھا۔ مفت کی نوکرانی جو ملی ہوئی تھی، اس کے اگر اپنے ماں باپ ہوتے تو اس کے ساتھ ایسا ہرگز بھی نہ ہوتا۔ بالکل بھی نہیں، اپنے ماں باپ صرف اپنے ہی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ضرور ہیں لیکن کبھی بھی سگے ماں بن نہیں سکتے۔ جی ماموں، آپ کا فیصلہ منظور ہوگا، بالآخر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہہ دیا۔ ماموں اس کی بات سن کر خوش ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں مامی تیار کر دیتی ہیں، ابھی آدھے گھنٹے میں تمہارا نکاح ہے۔ اندر جس انسان سے تم ملی تھی نا، اس نے خود ہی تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ دیکھو اتنے بڑے گھر کا رشتہ آیا ہے، تم وہاں پر عیش کرو گی۔ اس کے ماموں تو خوشی سے پھولے نہیں مار رہے تھے۔ ماموں تو اس کے سر پر بم پھوڑے وہاں سے جا چکے تھے، لیکن وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ ماموں مامی اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اس کے سروں پر بوجھ تھی۔ اسے آج اس بات کا بھی احساس ہوا تھا، یقیناً اس میں بھی ان کا اپنا کوئی فائدہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے ہاں کر دی تھی، اور اس انسان کو دیکھ چکی تھی جسے دیکھ اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نکاح کرنا اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہ تھا۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انکار کرنے کا آپشن اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد کب اس کا نکاح علی کے ساتھ ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے سر پر لال رنگ کا سرخ دوپٹہ دے دیا گیا تھا، وہ بھی مامی نے نہ جانے کتنی مشکل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر نیا دوپٹہ اس کو دیا تھا۔ کب وہ اپنے مامی کے گھر سے رخصت ہو کر علی کے شاندار بنگلے میں آ گئی، اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ علی بہت زیادہ خوش تھا، جسے خوبصورت لڑکی کے ساتھ پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ نکاح میں اس کے قریبی دوست میں شامل جو بچپن سے اس کا دوست تھا، لیکن جب اس نے زینب کو دیکھا تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ وہ تھا بھی دوسری طرح کا انسان، غلط کاموں میں ملوث رہتا تھا، لیکن علی کو اس بات کا پتہ نہ تھا۔ اس کا دوست وہ واحد انسان تھا جس پر علی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی اس کا دوست وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ کوئی نہ جانتا تھا۔ علی زینب کو لے کر اپنے گھر آیا اور پہلے پیار سے اس کو مخاطب کیا۔ ایک پل کے لیے تو زینب بھی حیران ہو گئی تھی، وہ اسے اتنے پیار اور محبت سے کیوں بلا رہا تھا؟ اس نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے دیکھا تھا، لیکن زیادہ اس نے اپنے دماغ پر زور نہیں ڈالا۔ علی زینب کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زینب کو تو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسے علی اپنے کمرے کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ اسے پوری زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے چھوا تھا۔ جو اس کا شوہر تھا وہ یہ تو جانتی تھی، لیکن اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ کمرے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی
اس کا دل گھبراتا جا رہا تھا۔ علی نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ ہمارا نکاح بہت جلد بازی میں ہوا ہے، لیکن میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے کیونکہ تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دیر کروں اور تمہیں کوئی اور لے جائے، اسی لیے میں نے یہ سب کیا، کچھ جلد بازی میں کیا۔ اور تم بے فکر رہو، یہاں رہ سکتی ہو تم۔ اب تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تمہیں کسی چیز کی یہاں پر ضرورت ہو تو بلا جھجک تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، سب کچھ تمہارا اپنا ہی ہے۔ لیکن ایک بات میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے دھوکے سے سخت نفرت ہے۔ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا کہ مجھے تم پر سختی کرنی پڑے۔ باقی تم ہر چیز میں آزاد ہو اور جس طرح کے کپڑے چاہے پہن سکتی ہو، باہر جانا چاہے جا سکتی ہو، جس سے ملنا چاہے مل سکتی ہو، لیکن میرے علاوہ کسی مرد سے تم بات نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ زیادہ اس کے معاملے میں پوزیسو ہو رہا تھا۔ زینب نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر وہ کچھ کہہ رہا تھا تو سوچ سمجھ کے ہی کہہ رہا تھا۔ زینب کو اور کسی چیز کی چاہ ہی نہ تھی۔ علی کی باتیں سننے کے بعد اس کا دل تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو کیوں نہ آج ہم اپنی ویڈنگ نائٹ کو سیلیبریٹ کریں۔ اور یہ کہتے اس گہرے لہجے میں اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ علی نے اس کا نازک اور خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کے جام کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ زینب کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زینب نے بھی اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا۔ پوری رات وہ اس پر شدتیں نچھاور کرتا رہا اور وہ بھی اس کے لمس پہ سسکتی رہی تھی۔ علی تو زینب کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ اگلا ایک مہینہ بہت اچھے طریقے سے گزرا تھا۔ زینب بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ علی جیسا انسان اس کا شوہر بنے گا اور اس کا خیال رکھے گا، لیکن بہت جلد اس کی ساری سوچ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ ایک دن علی کا دوست اس کے گھر آیا۔ وہ سارا پلان بنا کر ہی گھر آیا تھا۔ اس نے معلوم کروا لیا تھا کہ گھر میں کوئی ملازم وغیرہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ سب کچھ اپنے کام کر کے واپس چلے گئے تھے۔ اسی وقت زینب گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اس نے جب علی کے دوست کو دیکھا تو اس کا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ اسے وہ نکاح میں بھی دیکھ چکی تھی اور علی نے ہی اس کا تعارف بھی کروایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ اس کا بہترین دوست ہے، لیکن جس نظروں سے زینب کو وہ دیکھ رہا تھا اسے اچھا نہ لگا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں اسے بٹھایا اور کہا کہ میں علی کو کال کرتی ہوں، لیکن اس نے فوراً سے منع کر دیا۔ نہیں، علی کو میں بتا چکا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 5 منٹ تک آ جائے گا۔ اس لیے زینب بھی خاموش ہو گئی تھی اور کچن میں اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لینے چلی گئی۔ 2-3 دن پہلے ہی اس نے علی کے دماغ میں زینب کے خلاف کچھ باتیں ڈال دی تھی کہ وہ باتیں یہ تھی کہ زینب جیسی لڑکی سے تم نے شادی کر لی، تم نے تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہو، وہ کس طرح کی لڑکی ہے، کم از کم اس کی پہچان تو کروا لیتے، جانچ پڑتال ویسے ہوتے ہیں، آگے پیچھے پوچھ ہی لیتے کہ اب تم شادی کر چکے ہو تو مجھے فوراً بلایا۔ اس وقت تمہیں باتیں نہیں کر سکا تھا اور اب میں اس کے بعد بھی بزی ہو گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ باتیں تمہیں کہنی چاہیے کیونکہ ہم کسی پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیوی بن گئی ہے، تم ایک مشہور جانے مانے بزنس مین ہو، کل کو کچھ ایسے ویسے ہی غلط حرکت ہوگی تو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ کچھ اس انداز میں اس کا برین واش کر رہا تھا کہ علی بھی اس کی باتوں کو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، اس لیے 2 دنوں سے وہ تھوڑا ڈسٹرب سا تھا۔ زینب نے بھی یہ بات نوٹ نہ کی تھی، لیکن پوچھنے پر علی نے بتایا کہ اب جب وہ کچن میں اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا رہی تھی تو پیچھے اس کا دوست کھڑا ہو گیا تھا۔ زینب کو احساس ہوا پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی کھڑا تھا۔ آپ یہاں کچن میں کیوں آئے ہیں؟ میں بس لے کر آ رہی ہوں، زینب نے تھوڑا گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا کیونکہ اس کی نظریں اس کو عجیب لگ رہی تھی۔ بھابی صاحبہ، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے بے حد قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ زینب کے تو ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اسے ایک ہی بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر علی نے اس طرح سے اس کو دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گا۔ بھابی صاحبہ، آپ جتنی خوبصورت ہیں، آپ کی خوبصورتی کو سراہنے کا حق صرف میرا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ تو میرے دوست کے پاس چلی گئی۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں اپنی خواہش ابھی بھی پوری کر سکتا ہوں۔ اس نے بازو سے زینب کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دونوں کے درمیان میں فاصلہ قائم کیا تھا، ورنہ وہ اس کے سینے سے جا لگتی
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ میں آپ کے دوست کی بیوی ہوں؟ وہ گھر پر نہیں ہے اور آپ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ زینب غصے سے چیخی تھی اور اس کا دوست کہکا لگائے ہنس پڑا تھا۔ ہم دونوں ہمیشہ سے ہر ایک چیز بانٹ کر استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو بھی تو بانٹ کر استعمال کریں گے نا، اس نے کمینگی سے کہا۔ پر زینب نے تو اپنی جان نکلتی محسوس کی تھی۔ علی کا دوست اسے بازوؤں میں تھامے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا تھا، جو خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسی افطار میں اس کے کندھے سے شرٹ بھی پھٹ چکی تھی۔ زینب کا دل کر رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور علی کے دوست کو اچھے سے پتا تھا کہ ابھی وہ گھر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ آرام سے اپنے خواہش پوری کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی شاید قسمت خراب تھی، اسی وقت علی اندر آ گیا۔ شاید زینب کی بھی قسمت خراب تھی، جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر کوئی دور سے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے ہیں۔ علی نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے اس کا دوست بھی اس کو آتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے زینب کو پیچھے دھکا دیا۔ بھابھی، آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ آپ میرے بھائی جیسے دوست کی بیوی ہیں اور آپ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں تو آپ کو بہت سیدھا سادہ سمجھتا تھا، اور آپ کس طرح کی نکلی ہو؟ ایک دم سے یہ سب بولنے لگا تو زینب نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا۔ علی کے بھی قدم وہیں پر رکے تھے اور اس نے اپنے دماغ کے مطابق ہی سوچ لیا تھا کہ اس کا دوست پہلے ہی اس کا دماغ خراب کر چکا تھا۔ آگے بڑھا اور زینب کا ہاتھ پکڑے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور تھپڑ اتنی زور سے اسے مارا کہ وہ زمین پر جا گری۔ پہلے میری بات سنو، تو کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، تمہیں میں نے کال کی تھی لیکن تمہارا نمبر بند جا رہا تھا، لیکن جب میں یہاں آیا اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، جب علی نے ہاتھ اٹھائے اسے روک دیا تھا۔ ابھی تم یہاں سے جاؤ، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے دوست کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن علی نے کچھ کہنا چاہا۔ جب علی کی سرخ دونوں جگہ پہ علی لکھا ہوا ہے، سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زینب جو زمین پر گری تھی اس نے بے یقینی سے علی کی طرف دیکھا، جس نے آگے بڑھتے اسے بالوں سے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا، اور کمرے میں جاتے ہی اس پہ تشدد کرنے لگا۔ وہ ساتھ اسے نہ جانے کیا کہے جا رہا تھا، اس پر الزام لگائے جا رہا تھا۔ زینب کی بات تو وہ سن ہی نہ رہا تھا۔ زینب کا پورا وجود زخموں سے بھر چکا تھا، کیونکہ ابھی کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر زخم کا نشان موجود نہ تھا۔ زخموں سے تو خون بھی بہنا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے تم جیسی لڑکی سے اس طرح کی امید نہ تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم پر احسان کر کے میں نے نکاح کیا، اب تمہارے سر پر بھی کوئی بھی نہ تھا اور تم مجھے پہلی نظر میں پسند بھی آ گئی تھی، لیکن میں ہی کم عقل تھا کہ تمہیں پہچان ہی نہ پایا۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا، تم جیسی لڑکیاں کوٹھے پر اچھی لگتی ہیں۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے زینب کو طلاق دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ زینب میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ یہاں سے اٹھ سکے۔ وہ تو اس سے کہہ کر گیا تھا کہ اس سے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، لیکن وہ کہاں جاتی؟ ایک آخری سہارا یہی تو تھا۔ دوبارہ اپنے ماموں مامی کے گھر وہ جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ رخصتی سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب تمہارا جینا مرنا تمہارے شوہر کے گھر میں ہے۔ وہ کیا کرتی؟ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ہوئی۔ پورا جسم اس کا دکھ رہا تھا، ہر جگہ پر زخم بنے ہوئے تھے، کبھی وہ روتی تو کبھی بے ہوش ہوتی۔ اس سے پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری جانب علی تو اپنے دوست کے پاس ہی آ گیا تھا۔ جب علی نے بتایا کہ وہ اس کو طلاق دے چکا ہے تو یہ سن کر اس کا دوست کافی حیران ہوا۔ ابھی علی اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ ابھی تو اس کے دوست نے بھی اپنی درندگی دکھانی تھی۔ اسی لیے وہ کچھ سوچنے لگا۔ دیکھو علی، میں جانتا ہوں کہ تم غصے میں ہو، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں بھابھی کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ تمہیں بھابھی جتنی خوبصورت ہیں، برا مت ماننا۔ دیکھو تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، وہ تو کسی کے بھی پاس چلی جائیں گی، تو کیا تم یہ سب برداشت کر لو گے؟ جس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا، بعد میں سکون کی زندگی گزارے۔ علی کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ اس نے غصے میں جلد بازی کر دی تھی۔ اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ کیسے اس کی زندگی برباد کر کے خود پرسکون زندگی گزار سکتی تھی؟ علی بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھا اور اس کے گھر سے نکل گیا۔ پیچھے اس کا دوست مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اب دیکھنا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ گھر آتے ہی فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا
پاس پڑے پانی کا جگ اٹھا کر اس سارے کا سارا اس کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھنے کے چکر میں اپنے درد کرتے جسم کی وجہ سے وہ کرا پڑی تھی۔ تم جان شکر ہے کہ تم گھر سے نہیں گئی، ورنہ میں تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالتا۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ اب تم اس گھر سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی، بلکہ ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہ رہے تھے، بالکل ویسے ہی میاں بیوی کی طرح۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ زینب تو بے یقینی کے عالم میں اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تو اس کو طلاق دے چکا تھا، لیکن وہ کس طرح اس کی طرف اس سے ایسے بات کر سکتا تھا؟ دیکھو، تم نے مجھے طلاق دی ہے، تم نے میری پیٹھ پیچھے یہ کچھ کیا، اور مجھے پتا چل گیا کہ جب میں نے تم پر بھروسہ کر کے آفس جاتا تھا تو یقیناً تم پیچھے مجھے چیٹ کر رہی ہوتی تھی۔ یہ تو میں جان چکا تھا، اس لیے مجھے پتا چل گیا، ورنہ میری پیٹھ پیچھے جو تم نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی۔ اب اگر میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا تو تم تو کسی بھی امیر زادے کو پھنسا لو گی اور پھر اس کے ساتھ خوش رہو گی، تو میرا کیا ہوگا؟ تمہارے دیے ہوئے دھوکے کا سوچ کر بس آرام سے بیٹھا رہوں گا کیا؟ ہرگز نہیں، بس ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں، اور پھر تمہیں احساس ہوگا جب تمہارا ایک ایک پل تکلیف میں گزرے گا، پھر مجھے بھی خوشی ہوگی۔ اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس سے کھڑا کر چکا تھا۔ جو بامشکل کھڑی ہوئی تھی، وہ دو قدموں کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی گردن پر جھکنے لگا، لیکن اسی وقت زینب نے اس کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے دھکا دیا تھا اور اس سے پیچھے کیا۔ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، خبردار اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے چیخی تھی، لیکن وہ ظالم انسان، اسے تو فرق ہی نہ پڑ رہا تھا۔ طلاق دینے کے بعد ہی تو احساس ہوا ہے کہ اس جیسا ہیرا اسے کہیں نہیں ملے گا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے کمینگی سے بولا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کا کزن تھا، لیکن اس قدر گھٹیا ہوگا یہ اس کو پتہ نہ تھا۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، آج کی رات میں تمہیں بخش دیتا ہوں، کیونکہ تمہارا جسم زخموں سے چور پڑا ہے۔ اس میں مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے جسم پر کوئی نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا، اور کل خود کو میرے لیے تیار رکھنا۔ آخری بات وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زینب اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ گاڑی میں وہ بیٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہی اس کے پاس موقع تھا۔ اسی وقت تو وہ علی کا گھر چھوڑے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اس نے اس وقت اپنے زخموں کی پرواہ بھی نہ کی تھی۔ اگر وہ زخموں کی پرواہ کرتی تو یہیں رہ جاتی اور وہ یہاں رہ نہ سکتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ علی کس طرح کا انسان ہے۔ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اپنا سر بھی اتار کر اگر اس کے سامنے رکھ دیتی، وہ تب بھی اس پر یقین نہ کرتا، اور جو وہ چاہ رہا تھا وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، لیکن وہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ چور ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ وہ بس بھاگے جا رہی تھی۔ رات ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ اب تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے بلیک کلر کی چادر سے خود کو کور کیا ہوا تھا، اور جب وہ تھک گئی تو ایک جگہ پر رک کر سوچنے لگی کہ وہ کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی۔ اس کا تو کوئی نہ تھا، اس کا گھر ہی نہ تھا۔ یہ سوچتے اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلنے لگے تھے، اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے، اور اسی بے خیالی میں وہ چلتے ہوئے سڑک کے درمیان میں آ گئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ گاڑی اتنی تیز رفتار تھی کہ اس نے دور سے ہی زینب کو دیکھ لیا تھا، اور بریک بھی لگا لی تھی، لیکن پھر بھی ہلکی سی گاڑی زینب کے ساتھ ہٹ ہو چکی تھی۔ وہ جو پہلے ہی خیالوں میں گم تھی اور اب آگے کا سوچ رہی تھی، اس قدر ڈپریشن میں تھی کہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آخر یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ جو تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا بس جلدی سے گھر پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے سختی سے کہا تھا کہ اگر وہ 15 منٹ میں گھر نہیں پہنچا تو اس کی خیر نہیں، اور اسی لیے وہ پہلے بار تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور دیکھا وہاں پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے، اور اس کے پورے وجود پر چادر تھی، اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے پہلے آواز دی، لیکن اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہ ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے سے تھوڑی سی چادر پیچھے کی۔ اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر موجود نشان کو دیکھ کر ایک پل میں ہی وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی وہاں پر نہ تھا۔ پھر بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے آگے بڑھ کر زینب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔
اس کو اٹھائے وقت زینب کی چادر اس کے سر سے اتر گئی تھی، کندھوں تک آ گئی تھی۔ اس کی گردن پر نشان دیکھ کر وہ چہرے کے نشان دیکھ کر آہل نے سختی سے جھپڑے بیچے تھے۔ وہ ایک پولیس والا تھا اور اچھے سے ایک ہی نظر میں لڑکی کو دیکھ کر کیس کو سمجھ گیا تھا، اسی لیے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ لڑکی کو گاڑی میں لے کر آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے دوست کے ہاسپٹل میں آیا تھا۔ ویسے تو یہ پولیس کیس بنتا تھا، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا تھا کہ وہ خود پولیس والا ہونے کے باوجود بھی یہ کیس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کر کے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ امپورٹنٹ کیس آ گیا ہے، میں کل آپ سے ملنے آؤں گا۔ اس کی ماں بھی سمجھ گئی تھی، کیونکہ جس قدر وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، اس کی ماں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ آہل خان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ تو اس کا بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور اب صرف ماں کا ہی سہارا تھا، جو ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ وہ ہر بات میں کوشش کرتا تھا کہ اپنی ماں کو وقت دے سکے، کیونکہ ایک اس کی ماں ہی تھی جسے اس کا احساس تھا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ جب اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تو وہ 35 سال کا مرد بچہ بن جاتا تھا اور اس کی ماں کو وہ اپنا بیٹا بہت زیادہ عزیز تھا۔ آہل کے دوست نے زینب کے چیک اپ کے بعد اسے ساری صورتحال کا بتا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی پوری باڈی پہ زخموں کے نشان ہیں اور بہت بری طرح اس پر تشدد کیا گیا ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی بے ہوش ہے۔ کل تک اس کو ہوش آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی آہل بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں کوئی کم سن لڑکی لگتی تھی، کوئی معصوم سی لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا تھا، لیکن یہ تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ زینب کو کچھ گھنٹوں بعد ہی ہوش آ گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی جگہ پر پایا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونے لگا۔ اس کو سب کچھ یاد آنے لگا، علی نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا اور وہاں سے بھاگ کر آ گئی تھی، پھر راستے میں وہ گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ نرس نے باہر آ کر آہل خان کو بتایا تھا کہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے۔ ڈاکٹر آ کر اس کو چیک کر کے جا چکا تھا اور اب وہ بہتر تھی۔ زخم تو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگنا تھا۔ اتنی دیر میں آہل خان بھی اندر آیا تھا۔ وہ ابھی تک چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ زینب نے جب اپنے پاس کھڑے لمبے چوڑے مرد کو دیکھا تو ایک دم سے چونکی، مگر جس گاڑی کے ساتھ تم ٹکرائی تھی اور میری گاڑی کے ساتھ تم ٹکرائی تھی اور میں ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میرا نام آہل خان ہے، میں انسپکٹر آہل خان ہوں، اور تمہارا نام کیا ہے؟ آہل نے دھیمے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زینب وہ صرف اتنا ہی بولی تھی، میں نے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں، پوچھ سکتا ہوں؟ اگر تم جواب دینے کی حالت میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ زینب کے توجہ اب آہل کی طرف تھی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 19 سال۔ تم مجھے بتانا پسند کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، میں تمہاری مدد کر سکوں؟ آہل نے کہا۔ پھر آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں وہ اپنے ساتھ ہوئی ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ اپنے ماموں مامی سے لے کر علی تک اور پھر گھر سے بھاگنے تک کی ساری چیزیں وہ بتا چکی تھی، اور علی کی حرکت کے بارے میں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ تمہیں اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ وہ انسان میرا شوہر نہیں ہے، وہ مجھے طلاق دے چکا ہے۔ زینب نے جلدی سے اس کے جملے کی درستگی کی تھی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی عدت میں ہو، جیسا کہ تم سب کچھ بتا چکی ہو کہ تمہارا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ تو کیا تم نے سوچا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی؟ آہل نے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، میرے اوپر ایک بڑا احسان کیا ہے، آگے میں خود دیکھ لوں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس کے جواب پر وہ ایک پل کے لیے آہل خان سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، پھر فوراً نظریں پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو، میری امی کے ساتھ، اور جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہوگی تم وہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا تم نے آگے کیا کرنا ہے، اور جو تمہارا سابقہ شوہر ہے، جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کی سزا تو اسے ضرور ملے گی۔ وہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ دوسری جانب جب علی گھر آیا تو زینب کو وہ ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی۔ چوکیدار سے پتہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کے نکلتے ہی گھر سے جا چکی تھی۔ سوری ریڈرز، تھوڑی سی سیٹنگ گڑبڑ ہو گئی تھی، تو ہم اس کو تھوڑی سیٹ کر لیں۔ اپنے طریقے سے اس نے اس کے ماموں مامی کے گھر بھی فون کیا تھا
اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر بھی نہیں گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا اس دنیا میں سوائے ان 2 گھروں کے اور کوئی بھی رشتہ نہ تھا، تو وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے جانے کا سن کر ہی اسے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ طلاق دے کر وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا اور اب اسے احساس ہو رہا تھا، لیکن دل سے مان ہی نہ رہا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے زینب، گھر سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نکال کر لاؤں گا اور تم اب بس میرا انتظار کرو، علی نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا تھا۔ آہل خان زینب کو اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ اس کی ماں نے جب زینب کو دیکھا، اس کے بارے میں پوچھا اور آہل نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کی ماں سن رہی تھی، اس کی ماں کو کافی دکھ بھی ہو رہا تھا۔ آہل کی ماں بہت نرم دل خاتون تھی، انہوں نے خود بھی بہت مشکل حالات میں زندگی گزاری تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اکیلی عورت کو اس دنیا میں رہنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ زینب کو قبول کیا تھا۔ زینب کو تو یہاں آ کر لگ ہی نہ رہا تھا کہ وہ کسی غیر کے گھر میں آئی ہے۔ آہل کی ماں اس کی بہت زیادہ خدمت کر رہی تھی، بہت زیادہ اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور اس دن کے بعد سے آہل سے اس کا سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ کیس کی دوبارہ بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کی ماں سے اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب زینب کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہی وہ اس سے آرام سے اس بارے میں بات کرے گا، اور کیس بھی اس کی عدت کے بعد ہی کرے گا۔ 4 ماہ بہت جلدی گزر گئے تھے اور اب تو زینب بھی مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کے زخم بھی بھر چکے تھے، لیکن کچھ نشان ابھی بھی اس کے جسم پر باقی تھے، جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے لگے تھے۔ آہل کی ماں اور اس کے درمیان میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آہل کی ماں پڑھی لکھی خاتون تھی، پڑھے لکھے خاندان سے تھی، اور ان کی سوچ بھی باقی عورتوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ خود بھی دونوں کی بہت اچھی بن گئی تھی۔ آہل کی ماں کو یہ معصوم سی بچی بہت پسند آئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی ایج میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آج پورے 4 ماہ بعد وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، دوپٹے کو سر پہ اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا، جس میں وہ بہت سلجھی ہوئی اور پیاری لگ رہی تھی۔ آج بھی آہل گھر پر نہ تھا۔ اس کی ماں نے کھانا بنا لیا تھا، ملازمہ ان کی مدد کر دیتی تھی اور کافی کام وغیرہ کرنے کے بعد وہ چلی جاتی تھی۔ زینب نیچے آئی تو آہل کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کھانے کا کہا۔ ابھی وہ آ کر بیٹھی تھی جب دروازے سے آہل خان اپنی پوری وجاہت کے ساتھ پولیس یونیفارم میں اندر آیا تھا، اور آتے ہی اس نے اونچی آواز میں اپنی ماں کو سلام کیا۔ اس کی نظر اس کے حسین پری پیکر اس حسن کے پری پیکر پر پڑی، جو سفید رنگ میں کھلتا ہوا سفید گلاب لگ رہی تھی۔ ارے یار تم جلدی آ گئے، چلو آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زینب کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زینب نے ابھی بھی نظر اٹھا کر زینب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظر چکا لی، پھر دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد آہل کی ماں نے اپنے فون رنگ ہونے کی آواز سنی تو وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب پیچھے ٹیبل پر دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ آہل نے اسے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بھی نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی بولی تھی۔ کیا تم اپنے سابقہ شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتی ہو؟ اس نے آخری بات زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کو لگتا ہے یہ سب ٹھیک رہے گا؟ وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ خود بھی چھوٹی تھی، اسے اتنا معلوم نہ تھا کہ جو وہ کرنے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کچھ اس انداز میں آہل سے پوچھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم مجھ سے مشورہ لینا چاہتی ہو تو میں تو یہی کہوں گا کہ تمہیں رپورٹ درج کروانی چاہیے، بلکہ اس انسان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا میں، اسے اپنی عزت بہت عزیز ہے نا، تو دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا، تاکہ اس سے بھی احساس ہو جائے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سراسر غلط ہے، اور اس کے دوست کو بھی چھوڑوں گا نہیں۔ علی کی بات کرتے اس کے لہجے کا سرد پر زینب کو چونکا گیا تھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تو پھر ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ ویسا ہی کریں، وہ کہتے وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ سے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا جسے اب زبان پر لانا تھا اور اپنی ماں سے بات کرنی تھی، اسی لیے سب سے پہلے وہ اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب علی نے ہر جگہ زینب کو تلاش کر لیا تھا، لیکن نہ جانے وہ دنیا کے کون سے کونے میں چلی گئی تھی۔ اس کا تو سوائے ان 2 گھروں کے کوئی تھا بھی نہیں، تو وہ اور کوئی بھی نہ تھا تو کہاں جا سکتی تھی؟ علی نے اپنے سارے سورسز یوز کر لیے تھے۔ اس کا دوست بھی اس کے ساتھ زینب کو ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے مطلب کو پورا نہ کیا تھا، لیکن اسے بھی
कहीं पर भी वो ना मिली थी, सुराग तो मिलना ना था, वो थक हार कर दोनों ही बैठ गए थे। आहिल ने अपनी माँ से बात की और इनको कहा कि वो ज़ैनब के साथ निकाह करना चाहता है। इसकी बात सुनते ही इसकी माँ भी खुश हो गई थी। इनके बेटे ने इनके दिल की बात कर डाली थी। वो भी तो यही चाहती थी। ज़ैनब जब यहाँ आई थी, इसके कुछ देर बाद ही इन्होंने सोच लिया था कि इससे ही अपनी बहू बनाएंगी, लेकिन ये भी डर था कि कहीं इनका बेटा मना ना कर दे। जब आहिल ने खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो खुश हो गई थी। इन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दे दी थी और अब मेन मसला तो ज़ैनब से बात करने का था। इसने अपनी माँ को कहा कि वो खुद इससे बात करेगा। अगले 2 दिन तक तो वो बिजी रहा था और अब 2 दिन बाद वो घर वापस आया था। रात के 8 बज रहे थे। खाना वगैरह तो वो पहले ही खा चुकी थी। तो आहिल ने 2 कॉफ़ी के कप बनवाए और इसीलिए ज़ैनब के कमरे की जानिब बढ़ गया था। जो भी नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी, दरवाज़ा नॉक होने पर इसने दरवाज़ा खोला और वो हाथ में 2 कॉफ़ी के कप लिए खड़ा था। तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो हम टेरेस पर जाकर बात कर सकते हैं। आहिल के पूछने पर इसने इस बात में सर हिलाया और अभी तक इसने दुपट्टा हिजाब की सूरत में ही लिया था, जिसमें इसका खूबसूरत चेहरा मज़ीद ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो आहिल के पीछे चल पड़ी। टेरेस पर पहुंचते ही इसने एक कॉफ़ी का कप इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे इसने पकड़ लिया था। कॉफ़ी में गर्म भाप निकल रही थी। चांद भी आज पूरी तरह से चमक रहा था। ज़ैनब, मैंने तुमसे बात करनी है, एक बहुत ज़रूरी बात है। इसने कॉफ़ी का कप साइड पर रखते हुए कहा था। इसकी जानिब देखा। आप क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? जी। ज़ैनब ने ना समझी से इसे देखा था। पूछा एकदम से ही था इसने ये सवाल पूछ डाला। वो इसके सवाल की तवक्का ना कर रही थी। मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? नहीं। 1 सेकंड से पहले ही जवाब आया था। क्या वजह जान सकता हूँ? वजह आपके सामने ही है और बहुत बड़ी वजह है। आप में तो कोई कमी नहीं है। आपको बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसके बाद भी आप मुझे अपनाना चाहते हैं? ज़ैनब ने इसे देखते हुए सर्द लहजे में पूछा था। इसकी वजह सुनकर आहिल ने गहरा सांस लिया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है इसमें तुम्हारा कोई कसूर ना था और ना ही मैं कोई तरस खाकर तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, और अगर तुम्हारी हाँ है तो फिर मैं तुमसे निकाह करूँगा और अगर तुम्हारी ना है तो फिर भी मैं तुमसे निकाह करूँगा। वो ज़िद्दी लहजे में बोला तो ज़ैनब ने हैरानगी से सामने खड़े इंसान को देखा था। अगर आपने अपनी ही मर्ज़ी करनी है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो लहजे में खफकी लिए बोली तो इसकी मासूमियत पर आहिल दिल खोलकर हंसा था। वो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इसने ज़ैनब के हाथ से कॉफ़ी का मग लेकर साइड पर रखा और इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथ में लिया। इसके लम्स पर वो एकदम से घबरा गई। आहिल गहरी नज़रों से इसके खूबसूरत आंखों में झांक रहा था, जिसने अपनी आंखें नीचे करनी चाहिए। लेकिन इसी वक्त आहिल ने इसकी थोड़ी पर हाथ रखते हुए इसका चेहरा ऊपर की जानिब उठाया। मेरी आंखों में देखो। आहिल ने जैसे हुक्म दिया था वो अपना सर नीचे ले जाते हुए इसके कान के पास लेकर गया था। दोपहर में हम दोनों का निकाह है और कल जोहर के बाद तुम मेरी मिल्कियत में आ जाओगी। तुम पर सिर्फ आहिल खान का हक होगा। तो बेहतर यही है कि फजूल की जिद करने के बजाय तुम अपने निकाह के बारे में सोचो और मेरे बारे में सोचो। वो इसके कान के पास झुकते गहरे लहजे में कह रहा था। इसकी सांसों की तपिश पे वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। इसे यहाँ लग रहा था कि इसकी गर्दन की स्किन चल जाएगी। वो इसके बेहद करीब खड़ा था और अपनी बात कहते हुए पीछे हो गया था। वो इस वक्त पीछे ना होता तो इसका दिल बेकाबू हो जाता और निकाह से पहले वो ऐसी वैसी हरकत करना ना चाहता था और फिर इसका कोई जवाब सुने बगैर ही वो वहाँ से जा चुका था। पीछे वो अपने धड़कते दिल पर हाथ रखे हुए अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। जैसा कि आहिल ने कहा था, अगले दिन जोहर के बाद इन दोनों का निकाह हो गया था। ज़ैनब इसके बाद कुछ भी नहीं बोली थी क्योंकि आहिल ने साफ लफ्ज़ों में इसको बावर करवा दिया था कि इसका फ़ैसला कोई मायने नहीं रखता। वो फ़ैसला कर चुका था और वो इसके साथ निकाह करेगा तो करेगा। और अगर देखा जाए तो ज़ैनब को भी इसमें कोई बुराई नज़र ना आ रही थी। एक बार पहले तो वो अली जैसे इंसान पर यकीन कर चुकी थी, तो एक बार फिर अपनी जान बचाने वाले इंसान पर तो भरोसा कर ही सकती थी जो खुद इससे शादी करना चाहता था। और सब कुछ जानने के बावजूद भी इसे अपना रहा था। आहिल की माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। वो तो अपनी बहू के सदके जा रही थी। मेरे लिए
تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، لیکن وہ تمہیں صبح پتہ چلے گا۔ آج وہ گفٹ دے کر ہماری آج کی رات کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب آہل کی ماں اس کے کمرے میں اسے بٹھا کر گئی تھی تو وہ چلتا ہوا کمرے میں آیا۔ آہل کے کہنے پر اس نے ریڈ کلر کا شرارہ پہنا تھا جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ دلہن کی طرح تیار تو ہوئی تھی، خود آہل نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں وہ وجیح اور پروکار لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کا دل زوروں سے گھبرانے لگا۔ آج پہلی بار وہ آہل کے کمرے میں تھی۔ ابھی وہ کمرے کو دیکھ ہی رہی تھی جب تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز اور پھر وہ اندر آیا تھا۔ آہل کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیتے ہوئے اس کی انگلی میں خوبصورت سی رنگ پہنائی۔ تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم مجھے ہمیشہ میری آخری سانس تک اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا یقین بہت بری طرح سے ٹوٹا ہے۔ تم نے پہلے علی جیسے انسان پر بھروسہ کیا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک جیسا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ آہل کو بار بار زینب کے سرخ رنگ کے ہونٹ اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ بہت بار اس چیز کو باہر بھی اگنور کر چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اپنے آپ پر اختیار کھو بیٹھا تو سب کے سامنے شروع ہو جائے گا۔ اور اب تو وہ اکیلے کمرے میں تھے۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ایک ہاتھ اس کا زینب کی گردن پر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے سر پر موجود دوپٹے کی پنیں اتار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے آزاد کرنے لگا تھا اور پھر نیچے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بنا دوپٹے کے تھی۔ اس کی شرٹ کا گلا بھی کافی گہرا تھا جس کو دوپٹے سے کور کیا گیا تھا، اور اب جب آہل کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر زینب نے سر جھکا لیا۔ زینب کا اپنا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو چھپانا چاہا جب آہل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور جھک کر گہرے گلے پر اپنے لب کا لمس چھوڑنے لگا۔ آج تم مجھے روک نہیں سکتی، وہ خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے بولا تو زینب کو آرام سے بیڈ پر لٹاتے آہستہ آہستہ اس کے وجود پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ زینب نے بھی سکون سے آنکھیں مون لی تھی۔ اگلی صبح دونوں کے لیے بہت زیادہ خوشگوار تھی۔ جیسا کہ آہل نے کہا تھا اس کے لیے ایک سرپرائز تیار تھا، تو صبح ناشتے کے بعد وہ اسے لیے اپنے ساتھ چل پڑا۔ تو وہ بھی پریشان سی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ پر اس کو لے کر گیا اور پھر یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر اسے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا؟ اس کو خوف زدہ دیکھ کر آہل نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ اندر چلو۔ جب وہ اندر گئے تو اندر وہ دو لوگ موجود تھے، علی اور اس کا دوست۔ علی تو اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، اس کا اپنا سب کچھ لٹ چکا تھا، اس کا اپنا کاروبار سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جو اس کے پارٹنر تھے وہ بھی اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ جو قرض اس نے لیا تھا وہ اب بینک کو واپس کرنا تھا، جس کے لیے اسے اپنی پوری پراپرٹی بیچنی پڑی تھی، اور اپنے باپ سے وہ بات کر چکا تھا اور اس کے باپ نے یہی کہا تھا کہ سب کچھ بیچ کر یہاں آ جائے، کیونکہ اگر وہ لوگ بھی یہاں آ گئے تو واپس نہیں جا پائیں گے۔ دوسری جانب علی کے دوست نے بھی یہ حالت دیکھی۔ اس کا تو اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا، وہ بھی لٹ چکا تھا۔ اب دونوں بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ سب سوچی سمجھی سازش لگ رہی تھی، کسی نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے جب آہل زینب کا ہاتھ تھامے اندر آیا تھا۔ زینب کو دیکھتے ہی یہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ چلتا ہوا علی کے سامنے والے صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ زینب تو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اپنا تعارف خود کرواتا ہوں، میرا نام انسپکٹر آہل خان ہے، اور ان سے ملیے، یہ ہے مسز آہل خان۔ آہل کا یہ کہنا تھا جب علی اور اس کے دوست نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ آج رات تم واپس جا رہے ہو تو سوچا تمہیں بتا دوں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے آخر ہاتھ کس کا ہے۔ تم نے جو کچھ زینب کے ساتھ کیا تھا سب اسی کی سزا ہے۔ اور ہاں، آہل کا رخ علی کے دوست کی طرف تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا تھا جب اس نے سنا کہ سامنے بیٹھا انسان کوئی معمولی انسان نہیں، تو اس سے تو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے، اس لیے کچھ ہی دیر میں پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی۔ تم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اور اس کے بعد ان کو مار کر پھینک دیتے ہو۔ تمہارے خلاف کافی ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔
اور تم تو اس ملک سے بھاگ بھی نہیں سکتے، تم تو کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ گے، تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اسی لیے بھاگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس کے دوست کو وارن کرنے کے بعد اس کا رخ علی کی طرف تھا۔ وہ ان کو وارن کرنے کے بعد اب اس آہل کی بات سننے پر اچانک اس کے دماغ میں آیا تھا کہ اس کا دوست اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ زینب کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی کی ہو۔ تو علی صاحب، میں تمہیں بتاتا چلوں، تمہارا دوست انتہائی گھٹیا قسم کا انسان ہے، اور تم بھی تو اسی کے دوست ہو۔ تم نے بھی مجھے طلاق دی تھی اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ تعلقات بنانے چاہے، شکر کرو کہ میں صرف تمہارے بزنس کو تباہ کیا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو بھی تو صرف میں نے تمہارے بزنس کو تباہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے دھمکی دیتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور اب علی کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ وہ ایک مشہور بزنس مین تھا اور اسے عرش سے فرش تک آہل لے کر آیا تھا۔ زینب تو حیرانگی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا بدلہ لے چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اسی لیے وہاں سے جا چکا تھا اسے لیے، اور کچھ دیر میں ہی پولیس آ کر دوست کو بھی گرفتار کر کے لے جا چکی تھی، اور پیچھے وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ علی وہیں صوفے پر گر گیا تھا۔ اب اسے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے دوست کی بات مانی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سوائے واپس جانے کے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ دوسری جانب زینب باہر آتے ہی آہل کے گلے لگ گئی تھی، اور گلے لگتے ہی اس نے تھینک یو بولا تھا۔ میری جان، ہم لوگ اس وقت باہر ہیں، یہ چیز اگر تم رات کے وقت کرو گی تو میں اچھے سے تمہیں جواب دے سکتا ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہوتی مصنوعی گھوری سے نوازنے لگی۔ اس کے سینے پر ہلکے سے ہاتھ مارتے ہوئے دوبارہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آہل بھی مسکرا کر گہری سانس لیتے ہوئے باری باری اس کی آنکھوں پر محبت سے لب رکھنے لگا، اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے زور سے سینہ میں بھینچ لیا تھا۔ اور ان دونوں کے درمیان کوئی بھی تیسرا نہیں تھا، نہ ہی کسی تیسرے کے آنے کا ڈر تھا۔ اب دونوں کی زندگی بے حد پرسکون اور اچھی گزرنے والی تھی۔ ختم شد۔ تو یہاں پہ ہمارا ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ناول نیم ہے ظالم عشقم، اور رائٹر ہیں اس کی RH کے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا، مجھے تو بہت پسند آیا ہے۔ پیارا سا اور شارٹ سا انٹرسٹنگ ناول تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔